کبھی ذاکرین کی شکل میں، کبھی نوحہ خان کے شکل میں، کبھی مرثیہ خان کے شکل میں، کبھی نئی نئی باتیں چھوڑ کر کے لوگ چاہتے ہیں عزادار آپس میں لڑتے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں ہم عزاداران حسین کے شعور کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان لڑانے والوں کو ایسا جواب دیں کہ انہیں ہوش ٹھکانے ان کے ہو جائیں کہ تم لڑانے کی کوشش ہمیں نہ کرنا، ہم حسین والے ہیں، آپس میں لڑنا نہیں بلکہ حسینی مشن کو آگے بڑھانا جانتے ہیں، ہم حسینی مشن کی تبلیغ کرنا جانتے ہیں۔ فساد ہمارے یہاں نہیں ہے، فسادی کہیں اور ملیں گے، اسے ہمیں پیغام دینا ہے۔ لوگ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، صاحب نہیں بس مجلس کافی ہے، نہیں بس نماز کافی ہے، نہیں نماز کا مجلس، کیا ٹکراؤ ہے عزیزو؟ میں جملہ کو اپنے جوان ساتھیوں کو خطاب کر دوں، اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے تو اس سے میری طرف سے سوال پوچھ لینا، کیا امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار ہو سکتا ہے؟ کیا امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اگر عزاداری اور عبادت الہی میں کوئی ٹکراؤ ہوتا تو سجاد جیسا عزادار زین العابدین نہ بنتا۔ اگر عزاداری میں کوئی ٹکراؤ ہوتا تو سجاد جیسا عزادار زین العابدین نہ بنتا۔ نہیں، اگر سجدے میں مجلسوں میں کوئی ٹکراؤ ہوتا تو میرے چوتھے امام جیسا عزادار سید الساجدین نہ بنتا۔ سب سے بڑے عزادار کا سید الساجدین اور زین العابدین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عزائے حسین طریقہ عبادت سکھاتی ہے، عبادت سے دور نہیں لے جاتی۔ عزاداری ہمیں سجدہ کرنا سکھاتی ہے، سجدے سے دور نہیں کرتی ہے۔ اور میں آخری بات، جو سجدے تک پہنچ ہی گیا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں، مسلسل جو سنتے رہتے ہوں شاید یہاں پر پہلی مرتبہ حاضر ہوں، کم سے کم حسین والے کو مصلی سے دور نہیں جانا چاہیے، نہیں مصلی سے بیزار نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ سنو جوانوں، کیوں حسین والوں کو مصلی سے دور نہیں ہونا چاہیے، مصلی سے بیزار نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم حسین والوں کو حسین سے بڑی محبت ہے، ہم حسین والوں کو کربلا سے بڑی محبت ہے، ہم خاک کربلا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جن جن کے دلوں میں خاک کربلا کی زیارت کی تمنا ہے ان کی یہ تمنا گھر میں رکھے ہوئے مصلی کو کھولنے کے بعد پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو مصلی میں سجدگاہ رکھی ہوئی ہے وہ خاک کربلا ہے۔ تو ایک عاشق کربلا کو کم سے کم اسی زیارت خاک کربلا کے شوق میں مصلی پہ آ جانا چاہیے۔ ایک عاشق حسین کو، ایک عاشق کربلا کو شوق زیارت خاک کربلا میں مصلی پہ آ جانا چاہیے کہ یہ مصلی ہی وہ ہے جو کربلا کی خاک کی زیارت کرا دے گا۔ اب اس تصور کے ساتھ جب آپ خاک کربلا کو دیکھیں اور اس سجدگاہ کو دیکھیں اور اس پہ جب سجدہ ہوگا تو سجدہ اللہ کا ہوگا تراب پر، اور وہ تراب جو کربلا کی ہے، یعنی ادھر اللہ کی الوہیت کا اقرار، وہ ترابی ہونے کا اعلان، عاشق حسین ہونے کی دلیل۔ اسی ایک نماز میں ہمارا پورا عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ اے عزیزو، اس طریقے سے ایک چاہنے والے کی شان ہی یہ ہوتی ہے، عاشق اور چاہنے والے کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے معشوق کو تلاش کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں حسین کی محبت ہے وہ مصلی پہ آئے تب بھی حسین یاد آئے گا، منبر پہ ہو تب بھی حسین یاد آئے گا، جس عالم میں ہو جہاں بھی ہو حسین دکھائی دے گا، ہر جگہ حسین کا جلوہ نظر آئے گا۔ جب ہر جگہ حسین کا جلوہ نظر آئے تو سمجھو کہ ہاں واقعاً دل میں حسین کی محبت پہنچ گئی ہے۔ اے عزیزو، یقیناً اس منزل پہ آپ غور کیجئے
کہ حسین کا تذکرہ، اتنی ٹھنڈک، آپ بیدار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اتنی دور سے چلا آیا۔ کچھ لوگ تھے شاید جن کا ارمان رہا ہوگا کہ آج کے دن قرآن ہوگا، ہم مجلس سنیں گے، ماتم کریں گے، مگر حیات نے مہلت نہیں دی۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا 2-3 افراد جو اسی انجمن کے افراد رہے ہوں گے، کتنے ارمان ہیں نا ان کے، دیکھو آنے والی ہے شب بیداری، آنے والی ہے شب بیداری میں دیکھو ہم یہ کام کریں گے، ہم وہ کام کریں گے، ہم اس طرح پڑھیں گے، ہم اس طرح شریک ہوں گے، کتنے ارمان رہے ہوں گے نا، مگر حیات نے وفا نہیں کی نا۔ شب بیداری آنے سے پہلے رخصت ہو گئے، اور میں نے سنا ہے یہ آپ کے قریے کا آخری پروگرام ہے۔ اللہ جانے اگلے سال تک کون رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے۔ آپ حسین کو اپنے یہاں سے ودا کرنا چاہتے ہیں، خدا جانے زندگی ساتھ دے نہ دے۔ اے حسین کے عزاداروں، اس طرح حسین کو پرسہ دو، جب بھی حسین پر رو یہ سوچ کے رو، پتہ نہیں پھر دوبارہ رونے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں پھر دوبارہ ماتم کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں پھر پرسہ دینے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ جو موقع ملا اسے غنیمت سمجھو، یہاں رونے پہ پابندی نہیں ہے، یہاں رونے پہ کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ یہ تو حسین کی بیٹی کے لیے مصیبت تھی نا، جب وہ روتی تھی ظالم تماچے مارتے تھے۔ اجولا بتا رہا ہوں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہے؟ یقیناً یہ شب ہے، یہ رات ہے۔ میں نے بھی مصائب تو نہیں پڑھے نا، میں نے کوئی مصیبت تو نہیں بیان کی، میں اس بات کو احساس دلایا عزاداروں، جب رو تو ایسا رو، پتہ نہیں آئندہ سال رونے کا موقع ملے کہ نہیں ملے، پھر دوبارہ حیات ساتھ دے کہ ساتھ نہیں دے، اتنے خیال میں رونے لگے۔ ابھی تو حسین کو ودا بھی نہیں کیا ہے آپ نے، آپ کے ذہنوں میں خیال ہے کہ ایام عزا ہم سے رخصت ہو جائے گا، عزا خانے ویران ہو جائیں گے، بس اسی خیال میں روئے چلے جا رہے ہیں۔ اے حسین والو، اگر تمہاری یہ حالت اتنی صدی کے بعد ہے کہ تم اپنے عزا خانے سے حسین کو رخصت کرنے میں اس طرح بے قرار ہو، ذرا سوچو زینب نے حسین کو خیمے سے کیسے رخصت کیا ہوگا، کس طرح زینب جیسی بہن نے کہا ہوگا بھیا خدا حافظ، اجرولا بتا رو، خدا سلامت رکھے ان رونے والوں کو، ان بلند آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا۔ لیکن یہاں رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ایک دکھیاری ماں پرسہ لینے آئی ہے، یقیناً شہزادی دعائیں دے رہی ہوں گی، سلامت رہو میرے لال پہ رونے والوں۔ شہزادی علماء کہتے ہیں جب یہ مجلسیں ہوتی ہے نا، جب یہ مجلسیں ہوتی ہے تو ایک ماں ہے جو ٹوٹی ہوئی بقیع کی قبر سے نکل کر کے آتی ہے، اور آتی کہاں ہے؟ شام میں آتی ہے، اے زینب چلو حسین کی فرش عزا بچھی ہے۔ اے عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک گزارش آپ سے ہے، اپنے ان بہتے ہوئے آنسووں کے ساتھ دعا کرنا نا کہ میری شہزادی زینب کے روضے پہ جو ظالموں نے گھراؤ کر رکھا ہے نا، جو وہ رونق ختم ہو گئی ہے نا، اے اللہ جلدی شام کے حالات بہتر ہو، علی کی بیٹی زینب کا مزار پھر سے آباد ہو، میری شہزادی کے روضے کی رونق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب خدا کہ ابھی 40 گزرا ہے، مجھے 40 یاد آ رہے تھے، کس طرح سے جناب زینب کے روضے پہ رونق ہوا کرتی تھی، پوری دنیا کے زائر آ کر کے پرسہ دیا کرتے تھے، مگر ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آج وہاں زائرین کی آمد و رفت رک گئی ہے، زائرین نہیں جا پا رہے۔ پروردگار ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ شہزادی کے روضے پہ جانے کا راستہ کھل جا۔ اے عزیز و شہزادی آتی زینب، حسین کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھائی ہے۔ اے عزادارو، شہزادی زینب کو لے کر کے اس اندھیرے زندان کی طرف جاتی ہے جہاں حسین کے سینے پہ سونے والی ننھی سکینہ زندان میں آرام کر رہی۔ اے بیٹی سکینہ اٹھو چلو، دیکھو تمہارے بابا کے عزادار آئے ہوئے۔ اے عزادارو، علماء کہتے ہیں جب یہ بیویاں فرش عزا پہ آتی ہیں
فرش عزا پہ آنے کے بعد جب ننھی شہزادی دیکھتی ہے یہ لوگ رو رہے ہیں، جب آپ کی بلند آوازوں کو سنتی ہے تو میری ننھی شہزادی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ شہزادی کہتی بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، وہ تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں۔ ننھی شہزادی کہتی ہے پھوپھی اماں اے کاش اتنے عزادار کربلا میں اے کاش اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ آجمنا بتاؤ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی مسلومیت پیاسو مارنے والوں سلامت رہو عزیزو، اتنی منزل نہیں ہے۔ اب ذرا تصور کر لیجئے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، دعائیں دیتی ہے ماں، میرے ڈال کا ماتم کرنے والوں سلامت رہو۔ اے عزیزو کربلا کی ساری قربانیاں، حسین کی قربانی، ایک جملہ عرض کرو عزیزو، جتنی بھی قربانی امام حسین نے کربلا کے میدان میں دی ہے نا، ہر مصیبت میں حسین کی بہن زینب شریک ہے۔ شریکت الحسین کہتے ہیں شہزادی زینب کبریٰ کو، ہر مصیبت میں شریک ہے۔ میں تقابل نہیں کرتا، ایک جملہ کہنا چاہتا، میں تقابل نہیں کر رہا مولا۔ آقا حسین یقیناً آپ نے کربلا میں بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، آسان نہیں ہے گود کے پالے بچے کو قربان کر دینا، آسان نہیں ہے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دینا، آسان نہیں ہے 18 سال کے جوان کو قربان کر دینا، مگر اے مولا آپ نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں یہ آپ کو وراثت میں ملی ہے، شہادت تو میراث ہے نا آپ کے گھر۔ اے مولا اتنی سی التجا ہے اس گنہگار عزادار کی، اے مولا آ کر کے اپنے بیٹے سجاد کو تھوڑا سہارا دے دیجئے۔ آپ نے جو قربانی پیش کی ہے وہ آپ کو ورثے میں ملی تھی، سجاد جن مصیبتوں کا سامنے کرنا جا رہا ہے یہ وراثت میں نہیں ملی۔ اے مولا آپ نے جناب زینب کے سر کو بغیر چادر کے نہیں دیکھا، اے مولا سجاد ہے جو اپنی پھوپھی کو سر بڑھے گا بازار شام و کوفہ میں دیکھے گا۔ اے مدارو میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے سن بھی لیا، اور صاحبان غیرہ بڑا چند لمحے کے لیے تصور کر لیجئے، چند لمحے کے لیے تصور کر لیجئے، اطمینان سے رو لیجئے، دل کھول کے پرسا دے لیجئے، جتنا رونا ہے رو لیجئے، اطمینان سے مسائل پڑھنا گھبرائیے گا، جتنا رونا ہے رو لیجئے، جتنا پرسا دینا ہے دے لیجئے۔ یہی آنسو ہے جو ہماری بخشش کے ضامن ہو جائیں گے، یہی آنسو ہے جو ہمیں روز محشر شہزادی کی بارگاہ میں سرخرو کر دیں گے۔ اے عزادارو تاریخ کے فقرے یہی ہیں جو میں کہنے چاہ رہا تھا، کوئی بھی غیرتدار ہو، کوئی بھی شریف ہو، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، پردہ لگا دیا خواتین کے لیے، خواتین ایک طرف ہو جائے، لوگ خواتین کو لے کر کے آ رہے ہیں، خواتین ایک سائیڈ میں ایک طرف ہو جائے، مردوں کے درمیان سے نہیں۔ طریقہ بھی یہی ہوتا ہے نا، شریفوں کا انداز بھی یہی ہوتا ہے، شریفوں کی شرافت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، جب وہ اپنے گھر کی باپردہ عورتوں کو کسی پروگرام میں لے کے جاتے ہیں تو خیال یہی ہوتا ہے کہ اس طرف سے لے جاؤ جہاں مردوں کا مجمع نہ ہو، ایسے دروازے سے لاؤ جہاں مردوں کی بھیڑ نہ ہو۔ اے غیرتدارو ایک بات عرض کروں، تم جن مردوں کے درمیان سے اپنے گھر کی عورتوں کو لا رہے ہو نا، یہ مرد تماشائی نہیں ہے، شریف لوگ ہیں، تمہاری خواتین بھی پردے میں ہیں، پھر بھی تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی، ایسے شریف مردوں کے درمیان سے باپردہ عورتوں کو لے کر کے آؤ۔ ذرا بیمار کربلا کے دل سے کوئی پوچھے جو اپنی پھوپھیوں کو زینب و ام کلثوم جیسی شہزادیوں کو سربراہنا تماشائیوں کے درمیان سے اجرکم اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا اس کا دے گا، شہزادی دعائیں دے رہی ہوگی، تصور تو کرو نا،
بہ کر کس طریقے سے اپنی کلثوم جیسی پھوپھی کو ان دربار شاید یہی وجہ تھی جب بھی میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا مصیبت زیادہ کہاں گزری کبھی کربلا کا نام نہیں لیا جب پوچھا گیا الشام مولا شام میں کیا ہوا عجب نہیں میرا امام جواب میں نادال کیا پوچھتا ہے میری پھوپھیاں کی سر پہ چادر نہیں تھی تمہیں شاہدوں کا مجمع تھا اجمل آبادان وجرکم اللہ اجمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہے خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو سلامت رکھے ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو ان کی گود میں پڑھنے والے بچوں کو آزادارو یہ منزلیں اطمینان سے دو جملے اور سن لیجئے یہ اسیری کی منزل وہ دربار قریب آ گیا تصور شرط ہے ٹھہر کے سن لو اطمینان سے دربار قریب آ گیا علی کی صابرہ بیٹی جس نے کربلا سے لے کر کے شام کے بازار تک بہت سے مسائل برداشت کیے میں لفظوں میں کہاں تک بیان کروں گا ام المسائل میری شہزادی بہت سی مصیبتیں برداشت کی مگر کہیں تاریخ یہ نہیں کہتی کہ میری شہزادی نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ساری مصیبتیں برداشت کرتے کرتے شام کا بازار آ گیا ابھی تک بددعا کے لیے میری شہزادی نے ہاتھ نہ اٹھایا اے عزادارو تاریخ کہتی حکم ہوا دربار میں لایا جائے بس دربار میں لائے جانے کا حکم ہوا شہبازی کہتی اس طرح سے دربار میں کم سے کم چادر کا تو انتظام ہو جائے ظالم کہتا نہیں تمہیں اسی طرح دربار میں جانا ہوگا بس یہ سننا تھا علی کی وہ صابرہ بیٹی حسین کی وہ صابرہ بہن جس نے ہر مصیبت پہ صبر کیا اللہ جانے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ شہزادی نے قدم روک لیے بیویوں جمع ہو جاؤ آؤ میرے قریب آ جاؤ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تم آمین کہنا اب ادارو محسوس کر سکو تو کر لو جس نے اب تک نہیں کوئی بددعا کی ہر مرحلے میں صبر کر لیا اس شہزادی نے اس مصیبت کو کتنا بڑا سمجھا کہ علی کی بیٹی نے کہا میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تم آمین کہنا جیسے ہی ہاتھ اٹھے تھے نگاہ بھائی کے چہرے پہ پڑی بھائی کے چہرے کو پڑی نظر کیا دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اے بھیا اب رونے کا سبب کیا ہے آواز آئی پہنا امت کے لیے بددعا نہ کرنا اے بہن ایسے ہی دربار میں چلی جاؤ اے لڑو شہزادی ہوئی دربار میں اے بھیا اگر تم یہی چاہتے ہو تو حسین کو وجہ کرنا چاہتے ہو نہیں حسین کہاں حسین تو ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے یا ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں ہم حسین کو وجہ کہہ رہے مولا اللہ تعالیٰ سالے آئندہ رہے پھر ماتم کریں گے زندہ رہے پھر پھولتا دیں گے اے مولا یقیناً حق کے ماتم تو نہیں ادا ہوا ہے حق کے گریہ نہیں ادا کر سکے ہم سے یقیناً کوتاہی ہوئی ہے اے شہزادی زہرا اگر پرسہ دینے میں کوتاہی اسے معاف کر دیجئے گا ادنا پرسہ قبول کر لیجئے اے بتاؤ چند جملے اور سنوں میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو روایت کے ٹکڑے ہیں زندان میں ہی پڑھتا میں مدتوں قید رہے کون سا ایسا قیدی ہے جو رہائی خبر سننے کے بعد خوش نہ ہو مگر یہ نہ جانے کیسے قیدی جیسے ہی رہائی کا فرمان سنا کسی کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں ہے ایک بہن کے دل کا ارمان نکل پڑا بیٹا سجاد ابھی تو ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے
وہ بہن جو اپنے دل میں ارمان دبائے بیٹھی ہوئی تھی، جو بھیا کی امانتیں سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی، جو اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی تھی، انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو ہم نے اپنے بھیا کا ماتم ہی نہیں کیا ہے۔ اے بلال وہ فرش ازا بچھ گئی، شہزادی نے شام میں فرش ازا بچھا دی، مگر تھوڑا سا فرق ہے، ہم نے بھی فرش ازا بچھائی ہے۔ سلامت رہو حسین کا پرسہ دینے والوں، یہاں سے وہاں تک لوگ موجود ہیں، یہ خواتین بیٹھی ہیں جو شہزادی زینب کو پرسہ دینے آئی ہیں۔ اے عزیزو بس ہم جو بھی پڑھتے ہیں نہیں تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے روایت پڑھی ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، مگر جو مجلس شام میں شہزادی نے برپا کی نا وہاں جملے کچھ بدلے ہوئے تھے۔ اے شام والوں میں نے دیکھا میرے بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اے شام والوں میں نے دیکھا میرے اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہوا تھا، اے شام والوں میں نے دیکھا میرے اکبر کے گلے میں تیر تھا۔ اے عزاداروں ہم شبیہیں نکالتے ہیں، اور شبیہیں نہیں، کہیں عباس کا سر، کہیں اکبر کا سر، کہیں اولا محمد کا سر، کہیں قاسم کا سر۔ اے ماں، اے میری ماں بہنوں، تم زیادہ محسوس کر سکتی ہو، خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹی کے کٹا ہوا سر لایا جائے۔ تصور تو کرو لیلا پہ کیا گزری ہوگی اکبر کے سر دیکھ رباب کا کیا حال ہوا ہوگا، ان پہ قربانی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مگر تاریخ کہتی ہے سر آتے رہے، بیویاں بول کے رہتی رہی، دو چھوٹے چھوٹے سر رہ گئے۔ میں اپنی شہزادی کو پرسہ دیے بغیر بات نہیں ختم کر سکتا، دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے رہ گئے۔ اے میری ماں بہنوں محسوس کر پاؤں، شام کی عورتوں نے دیکھا سب سر اٹھ گئے، دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے رہ گئے۔ ایک مرتبہ شام کی عورتیں کہتی ہیں اے بیویو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ میں نہیں جانتا اس ماں کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی۔ ارے ماں تڑپ گئی، یہ بیویوں ایسا نہ کہو، ماں زندہ ہے، مگر میں پہلے اپنے باجائے کا ماتم کروں گی، پھر اپنے بچوں کا ماتم کروں گی۔ لو عزادارو ودا کہنے چلے ہو نا، آؤ میں ودا کرا رہا ہوں، ختم کر دی میں نے گفتگو، ہو گیا ماتم، چل دیے اہل حرم شام کے زندان سے آزاد ہو کر کے، مگر ابھی گئے نہیں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے شہزادی نے کہا بیٹا زندان میں بھیا کی امانت رہ گئی ہے۔ اے عزادارو الوداع کہنا ہے نا، الوداع ہو رہی ہے، بیٹا زندان میں بھیا کی امانت رہ گئی ہے، آؤ چلو سکینہ کو الوداع کہہ دے۔ اے سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، اے بیٹا خدا حافظ۔ اے سکینہ تمہیں وطن چلنے کا بڑا ارمان تھا، اے بیٹا آؤ چلو ہم وطن چل رہے ہیں۔ اے عزادارو علماء کہتے ہیں جب سکینہ کو ودا کر کے چلنے کا قافلہ ایک بھائی کا ارمان تھا، اس بھائی نے اپنے بدے ہاتھوں سے بہن کی میت اٹھائی تھی، اپنے کھلے ہوئے ہاتھ بہن کی نہر پہ رکھ دیے۔ اے بہن سکینہ اب بھائی کے ہاتھ کھلے ہیں، آؤ تمہیں لے کے وطن چلتا ہوں۔ عزیزو عجب نہیں قبر سکینہ نزدیک ہو، بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ ہو گئے بیٹا قافلے والے سکینہ سے، آ گئے کربلا میں ماتم ہو گیا۔ نہیں عزیزو ماتم ہو چکا، بہت جلدی ختم کر رہا ہوں میں گفتگو۔
ہو گیا ماتم، مجھے تفصیل نہیں عرض کرنی. اب یہاں سے ودا ہونا ہے نا، اب یہاں سے ودا ہونا ہے. امام کا حکم ہے چلیے، قافلہ چلنے کو تیار ہے. ہائے کوئی ماں کیسے اپنے بیٹے کی لہر چھوڑ کے اٹھے، کوئی ماں کس طرح اپنے بیٹے کی لہر پہ الوداع کہے. الوداع شروع ہو گئی عزاداروں. ادھر بیٹے کی لہر سے مائیں اٹھنے لگی. بابیزو مگر ایک ماں ہے جو لہر سے اٹھ نہیں رہی ہے. امام کہہ رہے چلیے ماں، قافلہ چلنے کو تیار ہے. شہزادی کہتی بیٹا کیسے جاؤں، گود میں پلا اصغر تو یہی سو رہا ہے، سکینہ زندان میں رہ گئی ہے، میرا وارث کربلا میں ہے، کس کے لیے مدینہ جاؤں. بیٹا میرا وہاں تو کوئی نہیں ہے. عزیز و حکم امام ہوا، اماں چلیے. امام کے حکم سے اٹھی تو شہزادی، مگر کہتے والی وارث حکم امام سے اٹھ رہی ہوں اور قسم ہے کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. اب اداروں پہ آخری 2 فقرے سن لو، ختم کر دی میں نے. مجھ میں قوت نہیں اب پڑھ سکوں میں اس سے زیادہ. چل پڑا قافلہ یہاں سے، ہو گیا الوداع. کس طرح بہن نے الوداع کہا ہوگا حسین کو، بھیا حسین خدا حافظ. قافلہ مدینے آ گیا. میں نے کہا شہزادی زینب کو پرسہ دینا ہے، 2 جملوں میں ختم ہو گئی گفتگو. شہزادی مدینے آئی، اپنے بھائی کے گھر پہ پرسہ لے رہی ہے. پرسہ دیا جا رہا ہے. جناب عبداللہ نے کہا بیٹا سجاد پھوپھی سے کہو اپنے گھر آ جائے. باخری فکر عزیزو، بیمار کربلا ہے، پھوپھی اماں پھوپھا نے بلایا، کہا اپنے گھر آ جائیے. چلو عزیزو، شہزادی اپنے بھائی کے گھر سے نکلی ہے اپنے گھر جانے کے لیے. کس طرح سے کیسے دکھے درد سے قدم بڑھایا ہوگا میری شہزادی نے، کس طرح سے اپنے قدم اپنے گھر کی طرف اٹھائے ہوں گے میری شہزادی نے. میں عرض نہیں کر سکتا. مداروں تاریخ اتنا کہتی ہے جب اپنے دروازے پہ پہنچی ہیں ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی مسندیں دکھائی دی. ماں کا مامتا بھرا دل تڑپ گیا. اے بیٹا اور محمد، ماں کو معاف کر دینا. اے میرے لاڈلو، ماں تمہارا ماتم نہ کر سکی. اے میرے بچوں، اپنی ماں کو معاف کرنا. اب اماں اپنے بچوں کا ماتم کر رہی تھی. تاریخ کہتی اسی اسنا میں عبداللہ پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ لیا. اے بی بی، اگر رونا ہے جا کے اپنے گھر رو، ابھی علی کی بیٹی آنے والی ہے. ارے وہ سننا تھا. شہزادی تڑپ گئی. اے عبداللہ، اب ایسا وقت آیا کہ تم بھی ہمیں نہ پہچان سکے. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إلهي الحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها السر المستوى معبودها مقبول فرما بينها وحن ظلم تعجب